हमारी यूथ को आप क्या एडवाइस देंगे कि वो ये सारा कुछ सीखने के बाद वो जॉब्स को सर्च करें या फ्रीलांसर के तौर पे अपना काम स्टार्ट करें? स्किल आना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप एक अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपके अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी बहुत मैटर करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल सक्सेसफुल होना चाहता है तो वो किन चीज़ों पे काम करें? हम उनको डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उसके बाद उनको ट्रेन करते हैं इस लेवल तक कि उनकी डॉलर्स में अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दील होती हैं, नया ट्रेंड आता है, नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आती है और फिर ज़ाहिर है लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे इन्होंने सोचा कि ये जॉब को छोड़ के अपना कारोबार करें और अपना कारोबार भी ऐसा करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो और लोग नए स्किल्स को सीख सकें। तो नेक्स्ट स्किल्स के नाम से इन्होंने अपना एक इदारा बनाया जो कि मुख्तलिफ़ सर्विसेज दे रहा है। हम इनसे पूछेंगे कि वो कौन से कोर्सेज़ करवा रहा है, क्या-क्या सर्विसेज दे रहा है और किस तरह माशरे में, मुल्क में एक वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद शेख साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाहद शेख साहब, आप सीईओ हैं, फाउंडर हैं नेक्स्ट स्किल्स के। मुझे ये बताइएगा, इस इदारे को बनाते वक़्त क्या विज़न आपके माइंड में था? अच्छा, मैं जिस तरह बताऊँ आपको कि मैंने पहले तो मैं जॉब में था सिंस 2011 सही। और आई वाज़ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो एक जूनियर लेवल से जिस तरह स्टार्ट होता है वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और 2018 तक स्टिल यही सिलसिला चलता रहा। ऑल्दो मैं अपनी डेज़िग्नेशन में आगे बढ़ता गया। 2018 में मैं अपने बॉसेस के साथ डिस्कस कर रहा था और हम कुछ प्लान कर रहे थे कि हम अपने बिज़नेस को किस तरीके से डाइवर्सिफ़ाई करें। सही। क्योंकि वो मोबाइल ऐप्स एंड गेम्स डेवलपमेंट के बिज़नेस में थे, मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस को देखता था। तो वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छा हम ट्रेनिंग्स की तरफ जाते हैं और उस पे फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हमारे पास तो क्योंकि टाइम नहीं है, हम काफ़ी सारे सेटअप्स में बिज़ी हैं, तो फिर इसको आपको देखना पड़ेगा। सही। तो वहाँ 2018 से फिर हम लोगों ने नेक्सल को स्टार्ट लिया। वहाँ 2018 से फिर मैंने अपनी जॉब के साथ-साथ इसको आगे ग्रो करवाया और मैंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2022 में अपनी जॉब को क्विट किया हुँ। और वो इसी वजह से क्योंकि अब नेक्स्टस्किल इस पोजीशन पर आ गया था कि हम इसको आगे मज़ीद ग्रो करवाएँ। सही। जो हमारे आगे विज़न है उसके ऊपर हम फ़ोकस करें। तो ये था कि मैंने 5 साल ड्यूरिंग जॉब के साथ नेक्स्टस्किल को भी फिर आगे करवाया। सर, नेक्स्ट स्किल्स जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये आप कुछ स्किल्स सिखा रहे हैं जी। इसमें। तो मुझे ये बताइएगा कि करंटली आप कौन-कौन से स्किल्स बेस्ड कोर्सेज़ करवा रहे हैं? अच्छा, हमने स्टार्ट तो लिया था बेसिक कोर्सेज़ के साथ क्योंकि 5 साल पहले इतना ज़्यादा आपको पता है इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, ऑल्दो सही। चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो हमने कुछ बेसिक चीज़ों के साथ स्टार्ट लिया जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया या ई-कॉमर्स हो गया। ठीक है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम फिर हम लोगों ने इसको सब कैटेगराइज़ किया। अब जैसे हमारे पास ग्राफ़िक डिज़ाइन एक मेन फ़ील्ड अगर आ जाती है, तो उसके अंदर फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, हुँ। फ़ैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग है, तो इस तरह सो ऑन तकरीबन 10-12 कोर्सेज़ ग्राफ़िक के बन जाते हैं। इसी तरीके से फिर डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट अगर सही। आती है, तो फिर वेब डेवलपमेंट के सो ऑन इस तरीके से आगे मतलब आप समझें कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम लोग काम करवा रहे हैं। जिसमें अब लेटेस्ट एडिशंस जो है वो आप देखें कि जिस तरह ब्लॉकचेन के ऊपर काम हो रहा है, एनएफटी के ऊपर काम हो रहा है, वेब 3 आ गई है, तो जितनी भी सही। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। सर, ये जितने भी स्किल्स हैं, इसके जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, वो किस ड्यूरेशन के होते हैं? कितने टाइम पीरियड के होते हैं? अच्छा, स्टार्ट देखें ये हमारे पास जो है ना वो 2 मंथ से भी होते हैं। 2 मंथ के बेसिक कोर्सेज़ हैं, फिर अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो वो फिर हमारे पास उसका अगला जो मॉड्यूल है, लेट्स सपोज़ वो 4 मंथ्स के ऊपर जाता है, 6 मंथ्स के ऊपर जाता है, इवन 1 ईयर की भी सर्टिफ़िकेशंस हैं हमारे सही। पास। अच्छा सर, ये कोर्स सीखने के बाद उनको कितना बेनिफिट होता है? क्योंकि कोई प्लेसमेंट में या कोई जॉब्स के हवाले से, इस हवाले से भी कोई हेल्प मिलती है उन्हें? हुँ। अच्छा देखिए 2 महीने का जो कोर्स है ना, अगर आप उसकी बेस के ऊपर सोचें कि एक बच्चे को जॉब मिल जाएगी या वो अपना कुछ स्टार्ट कर लेगा, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। 2 महीने के कोर्स में तो सिर्फ़ आपकी एक बेसिक फाउंडेशन बनती है कि जी अच्छा किस तरीके से एक टेक्नोलॉजी काम करती है, किस हुँ। तरीके से टूल ऑपरेट होते हैं। तो 2 महीने कोई कोर्स करने के बाद एक स्टूडेंट को बस एक नो हाउ होती है। इसके सही। बाद ये होता है कि अगर उसका वो एडवांस वर्ज़न करता है, हुँ। क्योंकि देखिए मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। सही। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम सीख रहे हैं, हुँ। काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको
ایڈوانس ٹیکنالوجی سیکھنی پڑتی ہیں, ایڈوانس لیول پر آ کر کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لیٹ سپوز آپ نے ایک گرافک کا کورس کیا ہے 2 months کا, اب آپ کو فوٹو شاپ السٹریٹر جو ہے وہ ٹول آپریٹ کرنا آ گیا. جب آپ اس کے ایڈوانس ورژن میں جائیں گے نا, تو پھر آپ کو آگے سیکھنے کو ملے گا کہ اچھا آپ کی کلر سینس ڈیولپ ہوگی, کس طریقے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھا کون سا ٹول ہم نے کس جگہ پہ سیٹ کرنا ہے. تو جب آپ یہ چیزیں بلڈ ہوں گی نا, پھر آپ ایک نیکسٹ لیول کے اوپر جائیں گے, اور وہاں پہ پھر آپ کو مارکیٹ بھی ایکسیپٹ کرے گی, پلس اس کے علاوہ آپ اپنا کام بھی کوئی نہ کوئی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی فری لانسنگ کا پروجیکٹ ہے صحیح. اس پہ کام کر سکتے ہیں. اچھا سر, اسکلس کی جیسے آپ نے بات کی, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ٹاپ 5 اسکلس کی ہم بات کریں جو آپ کا ادارہ بھی کسی نہ کسی اینگل سے سکھا رہا ہے, اور دوسرا جو مارکیٹ میں اس وقت جن کی بہت زیادہ نیڈ ہے, تاکہ جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی اویئرنیس ملے. اچھا, ہم نے دیکھیں جی اسٹارٹ کیا تھا گرافک ڈیزائننگ سے. اس ٹائم پہ گرافک کا بہت زیادہ اسکوپ تھا, ہر بچہ کچھ نہ کچھ, کیونکہ اس کے لیے کوئی پری ریکوزٹ ریکوائرمنٹ نہیں تھی. ایک انٹر کا بچہ, ایک میٹرک کا بچہ بھی گرافک کے ساتھ کام کر کے ڈفرینٹ جگہوں پہ جاب بھی کرتا تھا, پلس اس کو کلائنٹس بھی مل جاتے تھے. لیکن ایسا ایسا کیا ہوا کہ جس طرح ڈفرینٹ چیزیں آ گئی, اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر فری لانسنگ کا بہت زیادہ اسکوپ ہے اس ٹائم. اگر آپ فری لانسنگ سیکھ لیں, آپ کو اپ ورک, فائیور, لنکڈ ان کے اوپر کام کرنا آ جائے, آپ کو پتہ لگ جائے کہ جیسے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر بڈنگ کس طریقے سے کرتے ہیں, کس طریقے سے کلائنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے پھر ہم آگے جو ہے وہ فری لانسنگ کر کے ارننگ اپنی کر سکتے ہیں. تو ایک تو فری لانسنگ ہو گئی. پھر اس کے بعد ای کامرس کا ایک ٹرینڈ ہے اچھا خاصا, جس میں ایک اسٹوڈنٹ کو, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے کہ آپ ایک میٹرک کا بچہ بھی ہے, انٹر کا بھی ہے, ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ بھی ہے, وہ بھی آ کے ای کامرس سیکھتا ہے, اس کے اوپر اپنا اسٹور بناتا ہے, وہاں سے پھر وہ آگے جو ہے وہ ٹریڈنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے. تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو اس ٹائم کافی زیادہ ان ہے مارکیٹ میں. اس کے علاوہ اور بھی اگر میں بات کروں, جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ دیکھیں اس ٹائم ہر بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے. صحیح. بے شک وہ ایک انڈسٹری ہے, بے شک ایک وہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اگر آپ مارکیٹنگ میں ان نہیں ہے, اسپیشلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نہیں ہے, تو آپ اپنے بزنس کو گرو نہیں کر سکتے. صحیح. تو اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی سیکھ لیتے ہیں, تو آپ اچھا خاصا کسی انڈسٹری کے ساتھ, کسی بزنس کے ساتھ, یا کسی فری لانسنگ اگر آپ کو کوئی پروجیکٹ مل جاتا ہے, تو وہاں سے آپ اچھی خاصی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز دے سکتے ہیں. سر, آپ نے جب اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کا ارادہ کیا, اور پھر جب اس کو سٹارٹ کیا, تو کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے ایک سٹارٹ اپ کے طور پہ, اور پھر ایک سکسیزفل بزنس میں کیا کچھ آپ نے دیکھا, کہاں مشکلات آئیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کو آبویسلی ٹیم بلڈ کرنی ہوتی ہے. ایک ٹیم اگر آپ بلڈ کر لیتے ہیں, تو آبویسلی آپ کی تقریباً 70-80% جو ایک ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو ٹیم بلڈنگ میں کافی مسئلے آئے کہ اچھا کون سا ریسورس ہائر کرنا ہے, اس کو ٹرین کیسے کرنا ہے, پھر اس کے بعد ٹریننگ کے بعد اس کی آگے گروتھ پلان کرنی ہے. تو آبویسلی ایک تو ٹیم بلڈنگ میں پھر چیزیں آ جاتی ہیں. دوسرا, کیونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ میرا اکاؤنٹس اینڈ فائنانس کا بیک گراؤنڈ تھا, تو جب میں نے اس کو نیکسل کو اسٹارٹ کیا, تو مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نہیں آئیڈیا تھا کہ کس طریقے سے ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو وہ میں نے ساتھ ساتھ سیکھا. اب ماشاء اللہ اس لیول پر ہوں کہ میں اسٹریٹجیز بلڈ کر لیتا ہوں, اور پورا ایک آرگنائزیشن, بلکہ اب تو ڈفرینٹ برانچز بھی ہیں, تو ان سب کا اسٹریٹجک پلاننگ اس پوائنٹ آف ویو سے, کیمپینس پوائنٹ آف ویو سے ساری چیزیں اب آئیڈیا ہو گیا ہے. تو مارکیٹنگ ہوتی ہے, ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی ساری چیزیں تو آپ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ سیکھتے رہتے ہیں, اور اس کو صحیح کرتے رہتے ہیں. سر, ہماری یوتھ کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے کہ وہ یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد, پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ چیزیں سیکھیں جو اسکلز آپ نے بتائے, لیکن ان کو سیکھنے کے بعد وہ جابس کو سرچ کرے یا فری لانسر کے طور پہ اپنا کام سٹارٹ کریں؟ اچھا دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اسکل آ گئی ہے. اب اسکل آنا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ ایک اچھا کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کے اپنے پرسنل ایٹریبیوٹس بھی بہت میٹر کرتے ہیں. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ کام والا نہیں ہے, لیٹ سپوز آپ کو میں نے ایک اسکل سکھا دی ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اسکل تو مجھے آ گئی ہے, لیکن میں نے 6 بجے کے بعد کام نہیں کرنا, یا میں نے ویکینڈ کے اوپر کام نہیں کرنا. تو یہ والا ایٹیٹیوڈ بھی آپ کو بہت زیادہ آگے جا کے مارکیٹ میں تنگ کرے گا, کہ اگر آپ فوکس نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے بزنس ٹارگیٹس کیسے اچیو کرنے ہیں, تو خالی اسکل کی بیس پہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو اپنے اندر یہ چینجز بھی لے کے آنی پڑیں گی کہ آپ کتنا فوکس ہیں, آپ کمپنی کے گولز کے ساتھ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کتنا آپ سنک ہیں اس کے ساتھ. یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اگر آپ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پھر آپ اچھا خاصا آگے گرو کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر, آپ کی انسپائریشن کون ہے, کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ بہت متاثر ہوئے ہوں, اور مینٹورشپ آپ نے کس سے لی, اور پھر فیملی سپورٹ تھرو آؤٹ کتنی رہی؟
فیملی سپورٹ تو بہت زیادہ رہی ہے، کیونکہ میں شروع سے جب میں نے جاب سٹارٹ کی تو میری یہ روٹین تھی کہ میں 10 سے 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، اسٹل ابھی بھی میں 12 گھنٹے تو کام کرتا ہی ہوں۔ تو فیملی کا آبویسلی یہ تھا کہ کیونکہ لوگوں نے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اچھا جی فیملی کو ٹائم دینا ہے، فیملی کو بھی آپ ٹائم دیں، لیکن دیکھیں جب آپ ایک جگہ پہ فوکس ہو گئے ہیں، آپ نے ایک اپنے مائنڈ میں ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اس لیول کے اوپر پہنچنا ہے، تو آبویسلی آپ کو ڈبل ایفرٹ کرنی پڑے گی، صحیح۔ ٹائم آبویسلی آپ کو زیادہ دینا پڑے گا۔ تو فیملی کی تھرو آؤٹ سپورٹ رہی ہے کہ کبھی انہوں نے اس بارے میں نہیں کہا کہ جی آپ زیادہ آفس میں ٹائم دیتے ہیں، سارا سب کچھ۔ تو یہ کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتا رہا ہوں، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جب گروتھ ہو رہی ہے، آگے بزنس بھی گرو کر رہا ہے، تو اب ان کی 100% سپورٹ ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ جس طرح بات رہی کہ جی دیکھیں ہر وہ بندہ جو کام کرتا ہے میں اس سے انسپائر ہوتا ہوں، صحیح۔ بے شک اگر وہ ایک آرگنائزیشن کی گروتھ کے لیے کام کر رہا ہے، وہ سوسائٹی کے لیے کام کر رہا ہے، وہ ٹیم بلڈنگ کے لیے کام کر رہا ہے، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے جتنا سیکھ سکوں وہ سیکھوں۔ ٹھیک ہے سر، فیوچر میں کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جسے آپ مکمل کرنا چاہتے ہو، وہ کیا خواب ہے؟ دیکھیں ہم نے نیکسل کو سٹارٹ کیا تھا اس سوچ کے ساتھ کہ کیونکہ وی آر ورکنگ انڈر دا امبریلا آف آل دی گروپ آف کمپنیز، تو ہمارا تھا کہ ہم اپنی گروپ آف کمپنیز میں اسٹوڈنٹ کو ٹرین کر کے صحیح۔ آگے جابس دلائیں گے، ان کی پلیسمنٹ کریں گے، لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم جہاں پہ ہمیں لگا کہ ہم ایک بڑی سوسائٹی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ایک بہت بڑا گیپ ہے انڈسٹری اور ایجوکیشن اکیڈمیا کے درمیان، اس کو ہم فل کر سکتے ہیں، تو ہم نے پھر آگے آگے سوچا کہ ہم ڈفرینٹ سٹیز میں ریچ آؤٹ کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، جو اسکل سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب ہم اس ویژن کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم نے میکسیمم لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنا ہے، جو کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور جن کو سکھا کر ہم اپنی جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا زبردست کام کریں جی شاہ صاحب۔ دیکھیں ہر بندہ جو لوگوں کو انسپائر کرتا ہے کہ جی آپ اپنی لائف کو کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں، تو بہت زبردست ایفرٹ ہے ان کی کہ وہ لوگوں کو اس طریقے سے انسپائر کر رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انڈیویجولی سکسیزفل ہونا چاہتا ہے تو وہ کن چیزوں پہ کام کرے؟ اچھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کورسز تو بتا دیے کہ جی یہ کورسز ہیں، یہ ٹرینڈنگ میں ہیں، ان کے اوپر کام کریں، پلس اس کے علاوہ آپ کے پرسنل ایٹریبیوٹس کافی میٹر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نیکسل کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جی وہ ساتھ ساتھ ٹیکنیکل اسکلس کے علاوہ سافٹ اسکلس کے اوپر بھی کام کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے انڈسٹری پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ لائزون ہیں، اگر وہاں پہ کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ جی ہمیں پلیسمنٹ کے لیے لوگ چاہیے، ابھی ریسنٹلی ہم نے لاسٹ منتھ جو ہے وہ تقریباً کوئی 10 امیزون کے اسٹوڈنٹس اپنے ایک کمپنی میں پلیس کروائے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ جگہوں سے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ جی گرافک کے آپ اسٹوڈنٹس بھیجیں، یا اور اس کے علاوہ تو ہماری وہاں پر کوشش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ابھی 2 پروجیکٹ کیے ہیں، ایک مائکروسافٹ نے جو ہے وہ اس کو فنڈ کیا تھا، دوسرا ابھی گورنمنٹ آف آسٹریا کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں ہم پورے پاکستان سے 100 فری لانسرس کو ٹرین کر رہے ہیں۔ ہم ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ کے اوپر ٹریننگ دلواتے ہیں، اس کے بعد ان کو ٹرین کرتے ہیں اس لیول تک کہ ان کی ڈالرز میں ارننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں، کہیں پہ پلیس ہو جائیں۔ اوبویسلی جب آپ ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ جی اچھا ہمارے اوپر کام ہو رہا ہے، تو زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں اور انٹرسٹ بھی شو کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فہد شیخ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔